اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس مختصر کلپ میں زکوٰۃ سے جڑی ایک غلطی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے۔ معزز دوستو، اکثر تاجر حضرات زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے شمسی مہینے یعنی جنوری، فروری وغیرہ کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ شرعی احکامات میں قمری سال کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے اور حج کی عبادت سے یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح بلوغت کی عمر بھی قمری سال کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے وجوب کا تعلق بھی قمری سال سے ہی ہوگا۔ اب جو لوگ شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ان میں چند نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ شمسی سال قمری سال سے تقریباً 11 دن بڑا ہوتا ہے، اب جو شخص شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے تو 10 دن یہ لیٹ کر کے تاخیر سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب اگر ان 10 دنوں میں چیزوں کی قیمتوں میں آ گئی، مثال کے طور پر یہ دکان کا مالک ہے، اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، لیکن ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی آ گئی تو زکوٰۃ ادا کرنے والا تو اس کی موجودہ قیمت کا حساب لگائے گا، جبکہ اس پر زکوٰۃ 10 دن پہلے کا فرض ہو چکا ہے اور اس وقت کی قیمتوں میں زکوٰۃ زیادہ بنتی تھی اور موجودہ قیمتوں کے اعتبار سے کم بنتی ہے۔ اب ان دونوں قیمتوں میں جو کمی آ گئی وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ لازم فرض باقی رہے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ شمسی سال کے 36 سال کے بعد بیچ میں ایک قمری سال زیادہ گزرتا ہے، کیونکہ آپ اس کا حساب لگا لیں، ہر سال میں 10 دن تقریباً 11 دن زیادہ بنتے ہیں، تو 3 سالوں میں ایک مہینے زیادہ بن گئے۔ یوں اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا تو 36 سال گزرنے پر اس کے ذمے 1 سال کا زکوٰۃ فرض باقی رہے گا۔ كالغيث كن نفعا ألا ما أجملك تسقي عطشا في الدجى يدعون لك تحيي قلوبا قد تقادم يأسها وتعيد فيها نبض فأل قد هلك